بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 اپریل نیو سیشن کی یہ پہلی کلاس ہے. لیکچرر اسلامیات کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں 15 سے 20 نمبر القرآن علوم القرآن کے ہوتے ہیں، یعنی 15-20 نمبر کے سوالات اس سے آ جاتے ہیں. قرآن اور علوم القرآن یہ ایم اے اسلامیات کے سلیبس میں پہلا پرچہ ہے. اس پرچے کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے تاریخ تفسیر، یعنی تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی، اور پھر تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے، تفسیر کی قسمیں ہیں، تفسیر بالماسور ہے، تفسیر بالرائے ہے. جب قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں تو اس کے ماخذ یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، حدیث سے، قول صحابی سے، اجتہاد سے، لغت سے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تاریخ تفسیر ہے. اس میں تفسیری ادب کا جو آغاز و ارتقاء ہے، یعنی پہلے مفسر کون ہیں، وہ رسول اللہ ہیں. صحابہ میں بڑے مفسر کون ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. پھر تابعین میں سے تفسیر پر کس نے کام کیا، تفسیر کا فلاں مدرسہ کس نے قائم کیا. یہ اس نصاب کا حصہ ہے تاریخ تفسیر کا. تاریخ تفسیر میں کچھ مفسرین اور ان کی تفاسیر کا تعارف بھی شامل ہے، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر بیضاوی ہے، مفاتیح الغیب ہے. یہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے جو ہمارے شیڈول کے مطابق ہے. قرآن اور علوم القرآن کا جو دوسرا حصہ ہے وہ متن قرآن ہے. متن قرآن یعنی قرآن مجید کی مخصوص صورتوں کا تعارف، مخصوص صورتوں میں جو احکامات بیان ہوئے اور ان کا موضوع کیا ہے، ان کی آیتیں کتنی ہیں، رکوعات مکی مدنی. تو یہ جو متن قرآن ہے اگرچہ کچھ مخصوص صورتیں ہیں، لیکن میرا جو اس حوالے سے موقف ہے وہ یہ ہے کہ پورا قرآن ہمارے نصاب کا حصہ ہے. کیونکہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا ایمان کا حصہ ہے تو قرآن بھی حصہ ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا ویسے بھی ثواب ہے، پیپر کے لحاظ سے بھی ہم اہم سوالات جو ہیں وہ قرآن مجید کی صورتوں سے آپ کے سامنے رکھیں. تیسرا جو حصہ ہے قرآن اور علوم القرآن کے پیپر کا، اس میں اصول تفسیر ہے. مقدمہ فی اصول تفسیر جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، الفوز الکبیر جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصول تفسیر پر ہے. اور اصول تفسیر میں جو نصابی کتاب ہے وہ یہی الفوز الکبیر ہے. تمام جامعات میں، پنجاب کے ہوں، وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، سندھ یا بلوچستان کے ہوں، تمام جامعات میں الفوز الکبیر یہ ایم اے اسلامیات کے نصاب کا حصہ ہے. تو اس میں قرآن مجید کے علوم پنجگانہ، غریب القرآن، ناسخ و منسوخ، محکم متشابہ، یہ اس میں شامل ہے. اب اس کے بعد مجوزہ کتب ہیں کہ آپ اس ٹاپک کو ان کتابوں کی روشنی میں تحریر کریں. تو کتابوں کے نام یاد رکھنا بھی ضروری ہے. 5 سے 6 سوال اس کے ہوتے ہیں. الگ سے ہم ایک فائل آپ لوگوں کو بھیجیں گے، اس میں صرف کتاب اور اس کے مصنف کا نام ہوگا. وہ آپ اپنی سٹڈی ٹیبل کا حصہ بنائیں اور روزانہ صبح و شام آپ اس کو پڑھیں، تب جا کے کتابیات کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. چونکہ الفوز الکبیر یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور الفوز الکبیر سے لازمی سوال آتا ہے. اس لیے آج سب سے پہلے ہم اسی کو پڑھیں گے. اور سب سے مشکل جو ہے نا الفوز الکبیر میں، وہ اس کے ابواب کو یاد رکھنا ہے، کس باب میں کس چیز کا بیان ہے.
یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے ایک نقشہ بنایا کہ اس نقشے کو سامنے رکھ کر جب آپ انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے تو پھر آپ اچھے طریقے سے اس کو ذہن نشین کر لیں گے. الفوز الکبیر 5 ابواب پر مشتمل ہے. فارسی زبان میں یہ کتاب شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے. ہمارے نصاب میں بلکہ مدارس میں بھی، کالج اور یونیورسٹیز میں بھی ابتدائی 4 ابواب شامل ہیں، لہٰذا ہم ان 4 ابواب کو دیکھیں گے. اب الفوز الکبیر کا جو پہلا باب ہے نا، یہ علوم خمسہ کے بیان میں ہے. باب اول میں علوم خمسہ یعنی 5 علوم کا تذکرہ ہے، اور باب دوم کا جو عنوان ہے وہ ہے فہم قرآن میں دشواریوں کے اسباب اور ان کا حل. اس کو نظم قرآن بھی کہتے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے میں ہمارے دور میں شاہ ولی اللہ نے لکھا جو دشواریاں ہیں وہ کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے. یہ دوسرا باب ہے. تیسرا باب جو ہے وہ ہے نظم قرآن کے اسرار اور قرآن کے انوکھے اسلوب کے بارے میں. نظم قرآن کے اسرار اور قرآن کے انوکھے یا دلکش اسلوب بیان، اسلوب بدی کہتے ہیں عربی میں، یہ الفوز الکبیر کا تیسرا باب ہے. چوتھا باب جو ہے اس میں فنون تفسیر میں مختلف جو فنون ہیں، مختلف لوگوں کے جو اپنے اپنے ذوق ہیں، ان کا ذکر ہے، اور صحابہ اور تابعین کی تفاسیر میں اختلاف کیوں ہے، اس کے اسباب اور اس کے حل کا ذکر ہے. پانچواں جو باب ہے وہ ہے فتح الخبیر، وہ الگ باب ہے، اور اس 5ویں باب میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حروف مقطعات کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور 5ویں باب میں ان امور کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جن کو ایک مفسر کے لیے جاننا ضروری ہے. غریب الفاظ کی بھی وافر تشریح کی گئی ہے، وہاں پر اسباب نزول کی بھی تشریح کی گئی ہے، اور 5واں باب جو ہے وہ عربی زبان میں. یہ تو ابواب کا خلاصہ تھا، باب اول دوم سوم. اب ہم ہر ایک باب کو آگے مزید تفصیل سے دیکھیں گے. یہ جو پہلا باب ہے نا، علوم خمسہ، 5 کو کہتے ہیں، علوم پنجگانہ بھی کہتے ہیں اس کو. مطلب اس کا یہ ہے، شاہ ولی اللہ نے کہا قرآن کے جو علوم ہیں وہ یہی 5 ہیں، یعنی جتنا کچھ بھی ہے قرآن میں وہ انہی 5 علوم میں آ کر منحصر ہو جاتا ہے. گویا کہ قرآن کا جو بنیادی مقصد، بنیادی مضامین ہیں وہ یہی ہے. تو باب اول علوم خمسہ کے بیان میں ہے. اس باب میں 2 فصلیں ہیں. فصل اول میں شاہ ولی اللہ نے علم مخاصمہ کا تذکرہ کیا ہے. 5 علوم میں سے ایک علم ہے علم مخاصمہ. مخاصمہ کا لفظی معنی ہے جھگڑا کرنا. تو چونکہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا، قرآن کے منکر تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے، تو قرآن نے ان سے مخاصمہ کیا ہے، بحث و مباحثہ کیا ہے. تو ایک علم مخاصمہ ہے، اور 4 گروہوں سے مخاصمہ ہوا: مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین. تو اس کو علم مخاصمہ کہتے ہیں. باب اول کے فصل اول میں علم مخاصمہ کا ذکر ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ فصل 2، اس میں باقی 4 علوم کا ذکر ہے. وہ جو باقی 4 علوم ہیں ان میں سے ایک ہے علم الاحکام، حلال و حرام، جائز ناجائز، واجب فرض، سنت مکروہ. ان کا تعلق جو ہے یہ علم احکام سے ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے باب میں علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ،
علم تذکیر بالموت وما بعد الموت کا تذکرہ بھی ہے. یہ 5 علم ہو گئے. علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نشانیوں کا علم، اللہ کی نعمتوں کا علم. ایام اللہ کا مطلب ہے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات، فرما برداروں کو اللہ نے کیسے نوازا، نافرمانوں کو اللہ نے کیسے ذلیل و خوار کیا، تباہ و برباد کیا. اور علم تذکیر بالموت وما بعد الموت کا مطلب ہے کہ آئندہ آنے والے واقعات، حضرت عیسیٰ کا نزول، دجال کا آنا، امام مہدی کا خروج، اور اسی طریقے سے زمین سے ایک جانور کا نکلنا جس کا ذکر سورۃ نمل میں ہے، یاجوج ماجوج، قیامت کے بعد کے تمام حالات و واقعات، یہ سب جو ہیں یہ علم تذکیر بالموت وما بعد الموت ہے. تو یہ ہے پہلا باب، اور باب اول میں ہیں 2 فصلیں. یہ 5 علوم ہو گئے. علم مخاصمہ جو ہے، یعنی جس میں بحث و مباحثہ کیا گیا ہے، آج کے دور میں بحث و مباحثہ کرنا یہ متکلمین کا کام ہے. یعنی وہ علماء جو عقائد کے حوالے سے ماہر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے ان آیتوں کی تشریح کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ غیر مسلم سے، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، اس سے بحث کرنا ہر ایک کا کام تو نہیں ہے. ایک عام مولوی کو اگر آپ جا کے ایک بڑے ماہر ہندو کے سامنے بٹھا دیں تو وہ اسلام کا وہاں پہ دفاع نہیں کرے گا، وہ اسلام کو بدنام کر کے آئے گا. لوگ کہیں گے کہ اسلام تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. لہٰذا مخاصمہ کرنا، جھگڑا کرنا، یہ ماہر متکلم کا کام ہے. متکلم کہتے ہیں جس کو علم عقائد میں مہارت حاصل ہو. اچھا، دوسرے نمبر پر جو علم الاحکام ہے، احکام یہ فقیہ کی ذمہ داری ہے، فقہا کی ذمہ داری ہے ان آیتوں کی تشریح کرنا، کیونکہ فقیہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں، وہی جا کے بتلاتے ہیں پھر لوگوں کو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ مباح ہے وغیرہ. ٹھیک ہے، آپ کسی صوفی کو کہیں کہ آپ نے مسائل بیان کرنے ہیں تو صوفی نے تو سب کچھ حرام کر دینا ہے کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یا تو پھر اس نے بدعتیں نکال لینی ہیں. لہٰذا علم الاحکام کی ذمہ داری جو ہے وہ فقہا کی ہے کہ وہ آیات احکام کی وضاحت کرے. آخری جو 3 علوم ہے نا، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، تذکیر کا معنی ہے یاد دہانی. اب یہ جو ذمہ داری ہے نا، یہ واعظ کی ہے. واعظ کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو. نصیحت کرنے والا بندہ جو ہے وہ عوام الناس کے نفسیات کو جانتا ہے، وہ ان کے انداز کو جانتا ہے، وہ اس کے مطابق ان کے سامنے تقریر کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے، وہ لوگوں کو حالات کی منظر کشی اس طریقے سے کرتا ہے کہ لوگ راہ راست پہ آ جاتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کی نشانیوں، نعمتوں، گزرے ہوئے واقعات یا آئندہ آنے والے واقعات، اس علم کی تشریح ذمہ داری ہے واعظ کی، مبلغ کی، تبلیغ کرنے والے کی. ٹھیک ہے سکالر؟ جی. باقی علم مخاصمہ 4 گروہوں سے ہوا، اس کی تفصیلات بالکل آسان ہیں، آگے ان کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، آپ مطالعہ سے ان کو کر سکتے ہیں. دوسرے باب میں آتے ہیں فہم قرآن میں دشواریاں. بھائی قرآن مجید تو آسان ہے، اس کے سمجھنے میں دشواری کیوں آتی ہے؟ تو شاہ ولی اللہ نے بتلایا کہ جن لوگوں کے وقت قرآن مجید نازل ہوا وہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، نئے لوگ آئے، بالخصوص جو عربی نہیں تھے، تو ان کو عربی کے سمجھنے میں دشواری پیش آئی. اس وجہ سے قرآن مجید کے سمجھ میں دشواری پیش آتی ہے.
یعنی جن لوگوں کے وقت قرآن نازل ہوا وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، نئے لوگ آئے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ مزید جو اس کے اسباب ہیں ان کو شاہ ولی اللہ نے 5 فصلوں میں بیان کیا ہے، تو گویا کہ باب دوم 5 فصول پر مشتمل ہے۔ فصل اول جو ہے وہ غریب الفاظ کی شرح ہے۔ غریب کہتے ہیں اجنبی کو، نامانوس کو۔ یہاں قرآن مجید میں غریب القرآن کا مطلب ہے وہ الفاظ جن کے معانی نسبتاً اجنبی اور نامانوس ہو، یعنی عربی زبان میں بھی وہ لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو جو لفظ کم استعمال ہو تو اس کا معنی بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ تو فصل اول شاہ ولی اللہ نے غریب الفاظ کی شرح کی ہے کہ دشواری کا ایک سبب یہ ہے کہ غریب الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے، ہم یہ دیکھیں گے ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس نے اس کا کیا معنی بیان کیا۔ تو غریب الفاظ کا حل یہ ہے کہ ہم ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس، جن کے بارے میں رسول اللہ نے دعا کی یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، وعلمہ التاویل، تعویل کا علم اس کو دے، دیکھیں گے انہوں نے اس کا کیا معنی کیا۔ فصل دوم جو ہے اس میں ناسخ و منسوخ ہے۔ ناسخ و منسوخ اللہ نے کچھ احکام دیے، پھر کسی مصلحت کی وجہ سے آسانی کی خاطر اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ اور حکم دے دیا، اس کو کہتے ہیں نسخ۔ اب ناسخ و منسوخ یہاں اس کا کیا معنی ہے، کس کو ہم نسخ سمجھیں گے کس کو ہم نہیں سمجھیں گے، تو علماء کا اختلاف ہوا۔ کچھ متقدمین تھے، یعنی کچھ وہ علماء تھے جو 300 سال سے پہلے والے تھے، ان کو متقدمین کہا جاتا ہے۔ متاخرین جو وہ 300 سال کے بعد والے ہیں، اس وجہ سے بھی دشواری پیش آئی۔ فصل سوم میں شاہ ولی اللہ نے تذکرہ کیا اسباب نزول کا، کہ بھئی آیت قرآن مجید کی جو ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ آیات ہیں جو اللہ نے خود نازل کی ہیں اپنی مصلحت کے مطابق، کچھ آیتیں وہ ہیں جو کسی خاص سوال، کسی خاص واقعہ یا کسی خاص کہانی کی وجہ سے، قصے کی وجہ سے نازل ہوئیں، تو اس واقعہ کو کہتے ہیں سبب نزول۔ تو سبب نزول کے نہ جاننے کی وجہ سے بھی بعض اوقات قرآن مجید کے کسی آیت کی سمجھ نہیں آتی۔ تو فصل سوم میں شاہ ولی اللہ نے ذکر کیا ہے سبب نزول کا، اور یہاں پہ بتلایا کہ مفسر کو اس حوالے سے 2 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ فن توجیہ کا بھی یہاں پہ بیان ہے۔ توجیہ کہتے ہیں کلام کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ بالکل وہ واضح ہو جائے، کوئی لفظ پوشیدہ اور مخفی ہو یا اس میں ایک سے زائد احتمالات ہوں، ایسا معنی یا مفہوم بیان کرنا کہ بالکل اشکال، بالکل جو ابہام ہے وہ دور ہو جائے، اس کو توجیہ کہتے ہیں۔ فصل 4 میں ابدال کا تذکرہ ہے۔ ابدال کا مطلب ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات دشواری پیش آ جاتی ہے۔ تقدیم و تاخیر، تقدیم و تاخیر کا مطلب یعنی جس چیز کو پہلے آنا تھا اس کو بعد میں لانا، جو بعد میں ہو اس کو پہلے کر دینا، اس کی وجہ سے بھی دشواری آتی ہے۔ انتشار ضمائر، انتشار ضمائر کا مطلب یہ ہے یعنی پہلے ایک یا ایک سے زائد چیزوں کا تذکرہ ہو، پھر ان کی طرف ایسا اشارہ کیا جائے کہ وہ دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں انتشار ضمائر۔ مثلا میں اردو میں ایک لفظ بولتا ہوں، فلاں بندے نے مجھے کہا کہ اس پر لعنت کرو، فلاں نے مجھے کہا کہ فلاں پر لعنت کرو، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔
اب یہاں دو مطلب بن سکتے ہیں. ایک تو میں اس بندے کا حکم مان کر اس دوسرے پر لعنت کر رہا ہوں جس نے مجھے کہا ہے. ایک یہ ہے کہ میں اسی لعنت کرنے والے پر لعنت کر رہا ہوں. اس چیز کا نام ہے انتشار ضمائر. فصل پنجم جو ہے اس میں محکم اور متشابہ کا ذکر ہے. محکم کا معنی ہے پختہ اور مضبوط. جن الفاظ کے معانی عربی زبان کے ماہر کے جاننے کے والے کے لیے مشکل نہیں ہے وہ محکم ہے. جس آیت کے ایک سے زائد معانی ہوں اس کو کہتے ہیں متشابہ. کنایہ کا لفظی معنی ہے پوشیدہ ہونا، مخفی ہونا، اور اس وجہ سے بھی دشواری پیش آتی ہے. تعریض اور مجاز عقلی کی وجہ سے بھی. تعریض اور مجاز عقلی کی تعریف آپ کو جو نوٹس ہم نے دیے ہیں ان میں درج ہے، بالکل آسان ہے. تیسرا جو باب ہے نظم قرآن کے اسرار اور قرآن کا دلکش اسلوب. اس باب میں 4 فصلیں ہیں. معروضی گائیڈو میں آپ کو ملے گا اس میں 2 فصلیں ہیں، درست نہیں ہے، اس میں 4 فصلیں ہیں. اچھا، یہ جو تیسرا باب ہے نا، قرآن کا انداز، سٹائل کیا ہے، قرآن کا اسلوب کیسا ہے. تو اس حوالے سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن نہ تو شعر ہے، شعراء کی طرح ان کے جو اشعار ہیں، قرآن ایسا بھی نہیں ہے. اور جو نثر لکھتے ہیں قرآن نثر بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ایک الگ انداز ہے. اور اگر ہم سمجھانے کے لیے کہیں تو دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے جو آرڈر اور ان کے جو فرامین جاری ہوتے ہیں، قرآن کا اسلوب بیاں ایسا ہے. بادشاہ جو ہیں جو اپنے فرامین جاری کرتے ہیں تو بادشاہ فرامین جاری کرنے میں لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے اور وہ سیاق و سباق کے پابند بھی نہیں ہوتے. وہ جیسے حالات ہوں، جیسے ان کے سامنے مخاطب ہو، اسی کے مطابق لکھتے ہیں. قرآن کا اسلوب بھی ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کا اسلوب بیاں بادشاہوں کے فرامین جیسا ہے. یہاں فصل اول میں شاہ ولی اللہ نے یہ بتلایا کہ قرآن مجید کی جو ترتیب و تدوین ہے نا، یا لفظی اسلوب ہے، بادشاہوں کے مکاتیب اور فرامین کی طرح ہے. یہ بات میں آپ لوگوں کو بتلا چکا. فصل دوم میں شاہ ولی اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات بالکل شعر کی طرح ہے، اشعار کی طرح ہے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قرآنی آیات اور اشعار میں فرق ہے. اشعار وہ کسی خاص قید کلیے کے پابند ہیں جس کو علم العروض کہا جاتا ہے، جبکہ اگر کسی جگہ پہ قرآن انہی قواعد کے مطابق ہو تو یہ اتفاقی ہے، قرآن ان قواعد کا پابند نہیں ہے. اور اشعار کا اپنا ایک قافیہ ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید کا اگر قافیہ ہے تو وہ انسان کی سانس ہے. سانس کو معیار بنایا گیا ہے، اور سانس جب ہم لیتے ہیں، کبھی ہم جلدی سانس توڑتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں، کبھی اس سے زیادہ روکتے ہیں. تو سانس کو معیار بناتے ہوئے قرآن مجید کی صورتیں جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. یہاں شاہ ولی اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ قرآن مجید کی صورتوں کی جو آیات ہیں نا، آیات کی تعداد کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو صورتوں کی 4 قسمیں بنتی ہیں. ایک ہے معین، پہلی جو 7 صورتیں نا وہ ہیں سبع طوال، طویل صورتیں. پھر اس کے بعد معین ہیں جن میں 100 یا اس سے زائد آیات ہوں. پھر مثانی ہیں اور پھر مفصل ہیں. یہ فصل دوم ہے. جو فصل سوم ہے نا، یہاں شاہ ولی اللہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ ہے، یہ جو 5 علوم ہے نا قرآن مجید میں، ان میں ترتیب کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو چاہیے تھا
اعتراض کرنے والا کہتا ہے پہلے 5 پاروں میں علم مقاسمہ ہوتا، صرف علم مقاسمہ، پھر اس کے بعد علم الاحکام، پھر اس کے بعد دیگر، اس طرح ترتیب سے اللہ نے ان کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ ایک جگہ پہ مقاسمہ ہے، دوسری جگہ پہ احکام ہے، پھر مقاسمہ ہے وغیرہ۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تکرار کیوں ہے؟ قرآن مجید میں جا بجا احکامات ہیں، ایک احکام کئی مرتبہ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے تو وہ نماز کے 732 مرتبہ ہے، نماز کا حکم ہے تو 700 سے زائد مرتبہ ہے، یہ تکرار کیوں ہے؟ تو اس اعتراض کا شاہ صاحب نے جواب دیا ہے تیسری فصل میں کہ اللہ رب العزت نے حکمت کی وجہ سے ایسا کیا، تکرار اس وجہ سے ہے تاکہ لوگ ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور تکرار اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ چیز کو یاد نہیں رکھ سکتے، تاکہ یہ چیز ذہن میں پختہ ہو جائے اور ان کی اہمیت ذہن میں بیٹھ جائے، اس وجہ سے ان کو بار بار ذکر کیا۔ باقی جو دوسرا اعتراض ہے کہ ترتیب سے کیوں نہیں ذکر کیا گیا، تو شاہ ولی اللہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ کتابی انداز ہے، اور قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ تو فی البدی زبانی اشعار کہتے تھے، زبانی خطبے دیتے تھے، زبانی قصائد پڑھتے تھے، تو اللہ نے اسی انداز میں قرآن ان کے سامنے رکھ کر ان کو چیلنج کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر تم اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ تو چونکہ اہل عرب کتابی انداز سے واقف نہیں تھے، پھر وہ اس کتاب سے اس قدر مانوس نہ ہوتے، اسی لیے اللہ نے علوم خمسہ کو ترتیب سے ذکر نہیں کیا، بلکہ مصلحت اور حکمت کے تقاضے کے مطابق جہاں جس علم کا تذکرہ تھا اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ ہو گئی فصل سوم، اور فصل چہارم جو ہے اعجاز قرآن کا ذکر ہے۔ قرآن معجزہ ہے، ہم سب مانتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں ایسا کلام، قرآن کا اعجاز کہ جس نے مخالفین کو بے بس کر دیا، اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر خلاف عادت ظاہر ہو اور لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب قرآن معجزہ کیوں ہے، معجزے کے اسباب کیا ہیں، اس کا ذکر شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر کے 3 باب کی 4 فصل میں کیا ہے۔ مثلا قرآن کا ایک انداز معجزہ ہے، اسلوب معجزہ ہے، سٹائل معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو بلاغت ہے، فصیح و بلیغ، تو وہ ایک معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے جو ماضی کے بارے میں خبریں دی ہیں وہ بالکل درست دی ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہونے کی وجہ ہے۔ آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی ہیں قرآن مجید نے، اور وہ حرف بحرف درست ثابت ہوئیں، یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ تو یہ اعجاز بیان کیے ہیں الفوز الکبیر کے 3 باب میں۔ باب چہارم جو ہے نا الفوز الکبیر کا، فنون تفسیر اور صحابہ اور مفسرین، صحابہ اور تابعین کی تفاسیر میں اختلاف اور اس کے اسباب۔ یہاں فصل اول ہے، اس باب میں بھی 4 فصلیں ہیں۔ فصل اول میں شاہ ولی اللہ نے محدثین کی تفاسیر اور ان کے شان نزول کا تذکرہ کیا ہے کہ محدثین جو ہیں کسی تفسیر کے بارے میں جتنی بھی احادیثیں ہوتی ہیں نا ان کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فصل 2 میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا اسی فصل اول باب چہارم میں تمہید کے بعد جو ہے نا شاہ ولی اللہ نے 7 تفاسیر کے مختلف گروہ یا طبقات بیان کیے ہیں۔ فن تفسیر کے 7 گروہ، 7 طبقات
یا یوں آپ کہیں کہ 7 تفسیری رجحانات یا 7 مختلف جماعتیں، جن میں سے محدثین ہیں، متکلمین ہیں، فقہا ہیں، علماء نحو ہیں، علماء ادب ہیں، اسی طریقے سے قاری ہیں، اور آخری نمبر پر صوفی ہیں۔ یہ آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، بالکل آسان ہے۔ اسی طریقے سے یہاں شاہ ولی اللہ نے فصل 2 میں استنباط، اسی طریقے سے توجیہ اور تعویل کے متعلق بتلایا ہے۔ استنباط کا لفظی مطلب تو یہ ہے کنویں سے پانی نکالنا ہے۔ زمین کھودتے ہوئے، کنواں کھودتے ہوئے جو سب سے پہلا پانی نکلتا ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں نبت الماء، کہ پانی نکل آیا۔ تو استنباط احکام یعنی فقہا جو ہیں، مجتہد جو ہیں، وہ غور و فکر کر کے آیات سے مسائل نکالتے ہیں۔ بالکل آسان ہے بھائی، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے میں سمجھاتا ہوں، جیسے ہمارے سامنے ایک پھول ہو نا گلاب کا، ہم اس کو پھول کہتے ہیں، جی بھائی یہ ایک پھول ہے، لیکن وہی پھول ایک شاعر کے سامنے ہو، اسی گلاب کے پھول کو وہ کتنے انداز میں بیان کرتا ہے، اور کس طریقے سے دلکش اس کی تشبیہات اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک مجتہد جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو جس آیت سے ہم گزرتے ہیں اسی آیت سے وہ کئی مسائل نکالتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے کہا اللہ نے مجھے استنباط کے 10 طریقے الہام کیے ہیں۔ استنباط کی 10 قسمیں، 10 طریقے شاہ ولی اللہ کہتا ہے اللہ نے مجھے میرے دل میں ڈالی ہیں۔ اور اسی طریقے سے توجیہ اور تعویل کے بارے میں یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ فصل سوم میں انہوں نے پھر غرائب القرآن کا ذکر کیا ہے، اور آخری جو فصل ہے اس میں شاہ ولی اللہ نے بعض ان علوم کا ذکر کیا جو شاہ ولی اللہ کو اللہ نے عطا کیے۔ علوم وہبیہ، وہب کا مطلب ہے عطا کرنا، علوم وہبیہ کا مطلب عطا کرنا۔ شاہ ولی ایک ہے علوم کسبیہ کہ ہم سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، دیگر چیزیں پڑھتے ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ رب العزت خود کچھ ہمارے دل میں ڈال دے، تو جو بغیر کسی محنت کے اللہ پاک دل میں ڈال دیتا ہے اس کو کہتے ہیں علوم وہبیہ۔ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ علوم مجھے عطا کیے، اور یہاں 4 باب میں بعض علوم وہبیہ کے ضمن میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حروف مقطعات کے معانی بیان کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو یہ الفوز الکبیر کا پورا خلاصہ ہے۔ جی اس کا ایک تو آواز کٹ رہی تھی، اب پتہ نہیں چل رہا تھا کون سی تھی۔ جی 4 فصل میں فہم قرآن میں جو دشواریاں ہیں ان کے کچھ اسباب ذکر کیے گئے۔ ایک ہے ابدال، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن بعض اوقات آنے والے واقعات کو ماضی سے بھی ذکر کر دیتا ہے، یعنی جو کچھ فیوچر میں ہونا ہوتا ہے قرآن اس کو ماضی کے صیغے سے بھی ذکر کر دیتا ہے۔ دشواری تو آتی ہے، اس چیز کا نام ہے ابدال۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے، ایک فعل کو دوسرے فعل سے، ایک اسم کو دوسرے اسم سے، ایک جملے کو دوسرے جملے سے بدل دینا، یہ ابدال ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا قرآن میں ہے اذا الشمس کورت، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں سورج بے نور کر دیا جائے گا، حالانکہ کورت ماضی کا صیغہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ بے نور کر دیا گیا، کر دیا گیا تو نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، انداز ہے کہ جس کام نے یقینی طور پہ ہونا ہے قرآن اس کو ماضی سے تعبیر کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارا کوئی دوست پریشان ہو کسی کام کے سلسلے میں، اور ہمیں جب یقین، ہم کیا کہتے ہیں یار تسلی رکھو کہ آپ یوں سمجھے آپ کا کام ہو گیا، آپ یوں سمجھے کہ آپ کا کام ہو گیا۔ تو قرآن کا ایک اسلوب ہے
کہ وہ بعض اوقات اس طریقے سے الفاظ تبدیل کر دیے جاتے ہیں تو مفسر کو دشواری پیش آتی ہے. تقدیم و تاخیر کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی الفاظ کو جنہوں نے پہلے آنا تھا بعد میں ذکر کر دیا جاتا ہے کسی فائدے کی وجہ سے، اور رد و بدل کر دی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے حذف ہے. حذف کا مطلب ہے کسی چیز کو ذکر نہ کرنا. انتشار ضمیر میں بتلا چکا ہوں کہ ضمیر ایک ہے، اشارہ جن کی طرف ہے وہ ایک سے زائد ہے. اب یہاں پر پریشانی یا احتمال یہ ہوتا ہے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے، اس وجہ سے بھی دشواری آتی ہے. جیسے مجھے فلانے نے کہا کہ میں فلانے پر لعنت کروں، اللہ کی اس پر لعنت. اب اس پر سے مراد جس نے حکم کیا یا جس کے لیے حکم کیا گیا، یہ انتشار ضمائر ہے. ٹھیک ہے سکالر؟ السلام علیکم سر. یہ سانس کو معیار بنانے کے لحاظ سے شاہ ولی اللہ نے کہا قرآن کا قافیہ جو ہے نا وہ سانس ہے. جہاں بندے کی سانس ختم ہونے لگتی ہے وہاں قرآن مجید کی آیت ختم. یہ شاہ ولی اللہ نے کہا وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جو قرآن کا ماہر ہو. تو سانس کی جو مدت ہے یا سانس کو جو کھینچنا ہے اس کی 3 حالتیں ہیں. ایک چھوٹی حالت ہے یعنی معمولی سانس لیا اور نکالا. ایک یہ ہے کہ سانس کو کچھ دیر کے لیے روکنا، اور ایک حالت اس سے بھی زیادہ دیر کے لیے روکنا. اب اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں نا، کچھ آیتیں بالکل چھوٹی ہیں، القاریہ، ملقاریہ. کچھ آیتیں ہیں وہ درمیانے درجے کی ہیں، ذرا دیر کے لیے آپ کو سانس اگر آپ روکیں گے تو آپ پوری آیت پڑھ لیں گے. کچھ آیتیں ہیں اس کے لیے مزید زیادہ سانس کو روکنے کی ضرورت ہوگی، جیسے سورۃ نساء کی آیتیں ہیں یا سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں. اس کو کہتے ہیں طویل وزن. اور سورۃ اعراف جو ہے اس کی آیتیں درمیانے درجے کی ہیں، اس کو کہتے ہیں متوسط. سورۃ الشعراء یا اس جیسی جو صورتیں ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں قصیر. قاف صاد جارا، قصیر کا معنی چھوٹی. تو سانس کو معیار بنانے کے لحاظ سے قرآن صورتوں کی 3 قسمیں ہیں. آیتوں کی تعداد کے لحاظ سے قرآن صورتوں کی 4 قسمیں ہیں. پہلی جو 7 صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں سبع طوال، 7 طویل صورتیں. پھر اس کے بعد 26 صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں معین، جن میں آیات 100 یا اس سے زائد ہوں. پھر 15 صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں مسانی، بار بار چونکہ وہ دہرائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں نماز میں. اور اس کے بعد آخری جو 64 صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں مفصل. مفصل نکلا ہے فاصلے سے، چونکہ 64 صورتوں میں کثرت سے بسم اللہ آیا ہے. بسم اللہ کے ذریعے ایک صورت کو دوسرے صورت سے جدا کیا گیا ہے، اس وجہ سے ان کا نام رکھا گیا مفصل.